شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آج میں خانے وال کے علاقے مخدوم پور پہوڑا میں موجود ہوں، جہاں پہ گزشتہ دنوں 20 مئی رات کو 11 بجے کوئٹہ بلوچستان میں ایک دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی میں ہمارے مخدوم پور پہوڑا کے شیر دل نوجوان کمانڈو عمر حیات شہید، جو کہ اس بزدلانہ حملے میں شہید ہو گئے تھے، آج ہم ان کے گھر آئے ہیں، اور ہم نے ہمیں ایک تو فخر ہو رہا ہے کہ ہمارے علاقے کے لیے انہوں نے ایک ایسی قربانی دی ہے ملک اور قوم کے لیے کہ ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے۔ تو جب ان کی فیملی سے ملے، ان کے بھائیوں سے ملے، تو ان کا جو جذبہ ہے وہ دیکھ کے ہمیں بھی ایک حوصلہ ہوا اور خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارا ہر پاکستانی جو ہے وہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہے الحمدللہ۔ اور ایسے جو کہ ہمارا جو اس قدر جذبہ ہے، اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت فیل نہیں کر سکتی۔ پچھلے دنوں میں واقعات آپ نے دیکھے کہ ایک بزدلانہ واقعہ 9 مئی کو بھی پیش آیا ہے، ایک سیاسی جماعت کی طرف سے شہداء کی یادگاروں کی توہین کی گئی۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو ان دنوں میں آج کل وہ ایک ویسے بھی کل یوم شہداء منایا گیا تھا پاکستان میں، اس حوالے سے بھی یہ دن تھا، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دیں۔ میرے ساتھ اس وقت بھائی عمر حیات شہید کے بھائی ہیں، تو میں آپ لوگوں کو ان سے بھی بات کرواتا ہوں اور چل کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی عمر حیات جو تھے وہ ان کا رہن سہن عام زندگی میں کیسے تھے، اور وہ باقی ساری تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ ظفر بھائی، آپ بھائی ہیں بھائی عمر حیات کے۔ سب سے پہلے تو ہمیں بھی افسوس ہے کہ آپ کا ایک جوان بھائی چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رتبے سے نوازا ہے انہیں کہ پورے علاقے کو فخر ہے۔ تو آپ سے 2-3 سوالات کروں گا۔ ایک تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بھائی عمر حیات سے آپ کی آخری بات کب ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ آخری چھٹی یہاں پہ کب آئے تھے گھر، اور آپ کی کب آخری بات ہوئی تھی؟ یہ چھٹی تقریباً آخری چھٹی آیا تھا 4 تاریخ کو چلا گیا تھا واپسی۔ جی 4 تاریخ کو واپسی چلا گیا تھا، عید ادھر گزاری تھی اس نے، عمر حیات نے۔ اور آخری کال تقریباً میری ہوئی 19 کی رات کو۔ جب تو کیا کہہ رہے تھے 19 کی رات کو جب بات ہوئی تھی، تو کیسے تھے ان کی کہ مزاج وہ ٹھیک تھے؟ آپ سے کیسی باتیں کی، کھل کے باتیں کی، کیا بات کر رہے تھے اس دن؟ بس یہی باتیں کر رہے تھے، وہ ہماری جلد و جلد شادی کروائیں، شادی ہم نے کرنی ہے، شادی کروائیں، اور ہم عید کو آئیں گے، قربانی والی عید کو، اور ہم نے مکان بنانے ہیں، مکان اس کے بعد اگلی چھٹی میں ہم شادی کریں گے۔ اچھا ناظرین کرام، جو بھائی ظفر بتا رہے ہیں کہ ابھی نوجوان تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی حال ہی میں ان کی منگنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے شادی کی جو ڈیٹ رکھی ہوئی تھی، ابھی بھائی سے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اچھا ظفر بھائی، جب آپ کو یہ کتنی دیر پہلے پتہ چلا جب عمر بھائی شہید ہوئے ہیں، تو آپ کو کوئی کال آئی، کوئی میسج آیا، آپ کو آیا یا گھر آیا؟ تو پہلی دفعہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ یہ سر تقریباً 9:30 کا ٹائم تھا، صوبیدار میجر فون کیا مجھے، بھئی آپ کی بھائی کی طبیعت ذرا گڑبڑ ہے، تقریباً انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا، سی ایم میں داخل ہیں، تم پھر فور میں گھر چلے جائیں۔ اچھا، آپ اسلام آباد تھے جب آپ کو کال آئی ہے؟ جی اسلام آباد۔ اچھا، تو پھر آپ نکل آئے گھر کے لیے وہاں سے؟ جی گھر کے نکلے، گھر کے نکلے۔ صحیح۔ اچھا، ہمارے ساتھ عمر حیات شہید کے قریبی دوست موجود ہیں۔ جس رات ان کی شہادت ہوئی ہے اس سے کچھ گھنٹے کہہ لیں، کچھ منٹ کہہ لیں قبل ان کی بات ہوئی ہے ان سے۔ تو کامران بھائی، آخری جو آپ سے کال پہ بات ہوئی ہے، وہ عمر حیات بھائی کیا بات کر رہے تھے اور کتنی دیر آپ کی بات ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جس رات اس نے شہادت پر نوش کی، تو اس رات تقریباً میرے خیال میں 8 بجے کا ٹائم تھا، اس سے میری بات ہوئی واٹس ایپ پہ، وائس میسیج پہ۔ تو اسی بات کا وہ اظہار کرتا، سوچ کر کے آخری عید تھی میری، اس کی آخری عید تو ہوگی نا، یہ تو نہیں پتہ کہ آخری تھی، کہہ رہا کہ آخری عید تھی ہماری ملاقات کی، زندگی کا تو پتہ تو نہیں ہے، تو نہیں آیا۔ پھر جب میں جانے لگا 4 کو، تو اس نے کہا بھائی 2 تاریخ کو فون آیا ندیم بھائی کے پاس
کہ آپ آ جاؤ، عمر بھائی جا رہے ہیں 4 کو، زندگی اور موت کا تو پتہ نہیں ہے، تو آپ آ جاؤ۔ تو میں خود اپنے جاب کے سلسلے میں گیا تھا، وہاں پہ میری بات ہوئی تھی کرنل سے، تو میں بھی آرمی کے لیے بیسیکلی ڈسیبل کوٹے پہ اپلائی کر رہا تھا۔ تو جب میں نے اس کو کہا نا کہ میں بھی آرمی میں میری مطلب کوشش جاری ہے، تو اسے بہت خوشی ہوئی کہ یار چلو بعد میں ہی صحیح، میرا بھائی میرے پیچھے جس طرح بھی ہو سکتا وہ آ جائے گا۔ تو جب میں نے اس کو بتانا یہ سب میرا واقعہ ہوا ہے، کرنل کے ساتھ بات ہوئی ہے، تو بہت اسے خوشی محسوس ہوئی کہ میں اکیلا ہوں آرمی میں، چلو دوسرا بھائی بھی میرا شاید آ جائے گا۔ تو کیونکہ ہم دو بیسیکلی ہمارا جو بہت کلوزنگ تھی میرے اور ندیم کے ساتھ تھی اس کی، تو اسے میں نے یہ بات کی۔ غصہ تو وہ تھا کہ آئے نہیں عید پہ، کافی نے ندیم کو بھی کہا، 5-6 دوست ہمارے انہوں نے سب نے کہا بھی ہم سب اکٹھے ہیں، آپ نہیں آئے۔ تو ویسے ہنسی مذاق تو اس نے جو کرنا تھا کہتے ہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارا کیجولی ویسے بات ہوئی ہے، تو 8:30 بجے میرے خیال میں ہماری کال اینڈ ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا بھی میں نے اب گھر کال کرنی ہے، اس نے گھر کال کی ہے۔ تو صبح 7 بجے کا ٹائم تھا تقریباً، مجھے کال آئی ہے بھائی کی، جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، تو اگلی صبح 7 بجے مجھے کال آئی کہ اس طرح بھائی تمہارا دوست ہے، اس کو مطلب گولیاں وغیرہ لگی ہیں، تو اس نے شہادت نوش کی ہے۔ بس اس کے بعد ہم واپس گھر میں پہنچا ہوں، تقریباً 5-5:30 بجے اس وقت میں واپس گھر پہنچا ہوں، اور اگلی صبح اس کو مطلب وہ لے کے آ گئے تھے۔ اچھا، میرے ساتھ بھائی عمر ایاز شہید کے قریبی دوست محمد ندیم بھی موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ وہ عمر ایاز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر ان کی شہادت کے متعلق وہ کس طرح فخر کر رہے ہیں۔ اچھا ندیم بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں بھی افسوس ہے، لیکن دوسری طرف سے ایک فخر بھی ہے ہمارے پورے علاقے کے لیے کہ انہوں نے ملک کے لیے جو جان دی ہے، یہ جان کا نذرانہ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ ہمارے پورے علاقے کے لیے فخر ہے۔ تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں ان کی شہادت پہ، اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید عمر ایاز کا ہمیں افسوس تو بہت ہے، لیکن وہ بہت بہادر تھے، اور وہ مجھے اکثر کیا کہا کرتے تھے کہ ندیم بھائی، میں انشاءاللہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو میں انشاءاللہ ذرا بھی گریز نہیں کروں گا، اور بہت پیارا کہتے تھے کہ انشاءاللہ میں اپنے ادھر جو نا ہمارا اڈا ہے نا، ادھر میں اپنا انشاءاللہ شہادت کا بورڈ لگواؤں گا، اور ہمارے قبرستان میں کوئی شہید نہیں، دیکھ لینا ایک دن میں اس پرچم میں آؤں گا اور اس اپنے قبرستان میں پہلا شہید ہوں گا۔ اور یہ کافر ہیں بزدل، یہ ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے، ایک شہید کے ہم ہزاروں تیار ہیں، لاکھوں تیار ہیں اس وطن کی دفاع کے لیے قربان ہونے کے لیے۔ اس کا جذبہ ہمیشہ بلند تھا، آج بھی ہمارا سر فخر پہ بلند کر گیا ہے، پہلے بھی ہمیں اس پہ بہت فخر تھا، لیکن آج وہ اس مرتبے پہ پہنچ گیا ہے جس کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، اس ملک کے دفاع کے لیے۔ ہمیں بہت فخر ہے پیا، اگر ہمیں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو ہم بھی کریں گے۔ یہ پاک فوج ہماری ہے اور ہم اس کے ہیں، اگر یہ پاک فوج ہے تو ہمارا ملک ہے، اگر یہ پاک فوج نہ ہوتی تو ہمارا ملک کبھی نہ ہوتا۔ پاک فوج زندہ باد۔ ناظرین اکرام، جس طرح آپ نے ندیم بھائی کی جذباتی گفتگو سنی، ان کے زندگی میں بھی یہ خیالات تھے کہ میں شہادت جیسے رتبے پہ فیض ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی مراد پوری کی، اور آج انہوں نے ہمارے پورے علاقے کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تو آخر میں، اور اس گاؤں میں پہلے شہید ہیں عمر ایاز شہید، تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ والسلام۔